ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ذکر اللہ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ کیا وہ اس حالت میں تلاوت قرآن کریم کر سکتی ہیں؟ اور کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کرنا حرام ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیات کہ جو ذکر و ثنا و مناجات و دعا پر مشتمل ہوں، انہیں بغیر تلاوت کی نیت کے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ یعنی کہ حیض و نفاس کی حالت میں ذکر اللہ بھی خواتین کر سکتی ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، اور ہر طرح کا وظیفہ پڑھ سکتی ہیں جو کہ قرآن کریم فرقان حمید میں نہیں ہے۔ مختلف قسم کے وظائف پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ وظائف جو قرآنی ہیں، جن میں ذکر و ثنا و دعا و مناجات کا معنی پایا جاتا ہے، تو انہیں بغیر تلاوت کی نیت کے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ وہ آیات کے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، تو لفظ کل پڑھے بغیر ان آیات کو پڑھنا ہوگا۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیات کہ جن میں ذکر و ثنا و مناجات و دعا کا معنی نہیں پایا جاتا، تو ان کو بغیر تلاوت کی نیت کے بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس میں ایک غلط فہمی عموماً جو ہے وہ خواتین میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بالکل نہیں نہانا، جب ہمارے ایام گزریں گے تب ہی ہم نہائیں گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، آپ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں بھی نہا سکتی ہیں، اگرچہ اس نہانے سے پاکی تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن جو جسم پر غلاظت ہوگی، جو بدبو ہوگی، جو نجاست ہوگی، وہ دور ہو جائے گی۔ اور خواتین کو چاہیے کہ حیض و نفاس کی حالت میں ایسے ہی اپنا وقت نہ گزاریں، بلکہ ذکر اللہ کی کثرت کرتی رہیں، درود پاک کی کثرت کرتی رہیں، استغفار، استغفر اللہ کی کثرت کرتی رہیں، لا حول شریف کی کثرت کرتی رہیں۔ تو اپنے دیکھیں، بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی بغیر اللہ کے ذکر کیے گزری ہوگی۔ تو اپنے وقت کو اللہ کا ذکر کر کے قیمتی بنایا کریں، اور خوب درود پاک کی کثرت کی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔